اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ان روزوں کی اہمیت اور افضلیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کو اس حوالے سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ دوسری جو عبادات ہیں جیسے کہ نماز ہو گئی، حج ہو گئی، اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈفرینٹ مقامات پر ڈسکس کیا ہے ان باتوں کو، جبکہ رمضان المبارک کے روزوں کو اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی صرف ایک مقام پر قرآن مجید میں ڈسکس کیا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 سے لے کر 187 تک۔ تو آج ہم ان آیات کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے دوسری امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، یہ خالی امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو روزے ہیں دوسری امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم متقی بن سکو۔ یعنی کہ روزے رکھنے کا مقصد ہے انسان متقی بن سکے، پرہیزگار بن سکے۔ اور متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود گناہ نہ کرے اور عبادات کو اور دوسرے فرائض کو استقامت سے ادا کرے، تو اس کا نام متقی ہونا ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی متقی ہی ہونا ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ کی آیت نمبر 184 میں فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہے، پس جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ جو بہت ہی بیمار ہوں، دائمی مریض ہوں، شوگر کے پیشنٹ ہو، یا جن کو بہت زیادہ بڑھاپا ہو، یا حاملہ عورتیں ہوں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو، اور جو کہ اس سے زیادہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو کوئی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، یعنی کہ بہت زیادہ بیمار ہو یا بڑھاپا ہو یا دائمی مریض ہو یا حاملہ عورت، تو اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے، مساکین کو کھانا کھلائے، اور جو کہ زیادہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک روزے کے بدلے ان لوگوں نے ایک انسان کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ بھی مساکین کو کھانا کھلانا چاہے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم جانتے ہو کہ روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی کہ انسان کا دل جو ہے، ضمیر جو ہے، یہ سب سے بڑا جج ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ جو بیماری ہے وہ مائنر سی ہے یا کہ دائمی مریض ہوں میں، اور انسان کو یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اگر اس کا دل گواہی دے کہ روزہ رکھنا چاہیے تو پھر اس کو روزہ ہی رکھنا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی عمر 100 سال تقریباً ہو چکی تھی، تو وہ مساکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی روٹین تھی۔ جب وہ بہت زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے تو پھر جب روزے آتے تھے تو روزوں میں مساکین کو وہ گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ بعض دفعہ تو وہ 30 مساکینوں کو اکٹھے ہی کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ آگے آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی کہ رمضان المبارک کو بھی اس حوالے سے بھی افضلیت حاصل ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، اور حق و باطل میں یہ تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو جو کوئی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو اور سفر میں ہو تو وہ یہ گنتی بعد میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے وہ مشکلات نہیں چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تم بس گنتی پوری کر لو۔ یعنی کہ یہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں یہ کبھی
29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو۔ یعنی کہ مثلا اگر کوئی شخص سعودی عرب سے 30واں روزہ رکھ کر پاکستان میں واپس آتا ہے اور یہاں وہ دیکھتا کہ یہاں پہ 29واں روزہ ہے اور اگلے دن عید نہیں ہوتی جبکہ اگلے دن بھی روزہ ہوتا ہے، تو یہاں کے پاکستان کے مسلمان 30واں روزہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ سعودی عرب والا مسلمان جو سعودیہ سے واپس پاکستان آیا ہوگا تو 31واں روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ وہ روزے ختم کر دے گا رکھنا، اور وہ روزہ بھی رکھے گا اور وہ عید بھی نہیں کرے گا، اور عید وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ یعنی کہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ 29 روزے ہیں یا 30 روزے، اس کی آپ نے گنتی پوری کرنی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم تکبیر بلند کرو، اور اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی کہ یہ دونوں کام ہم جب روزوں کے بعد کرتے ہیں، عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بلند کرتے ہیں نیچی آواز میں، آہستہ آواز میں، اور عید الاضحیٰ پر ہم اونچی آواز میں تکبیرات بلند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو تسلسل سے ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتاؤ میں تو آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت کو اس سورہ بقرہ کی آیات میں تسلسل کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں اسے بھی پتہ چل سکے کہ میں آپ کی وجہ سے ان مشکلات میں ہوں، میں آپ کی وجہ سے یہ قربانی دے رہا ہوں۔ اور روزوں میں ہم جو ہے روزے رکھ کر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے جسموں کو کمزور کرتے ہیں، اور راتوں کو قیام اللیل کر کے ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں جب امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہ جو انسان قربانی دیتا ہے کہ روزے رکھ کر اپنی جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کر اور رات کو اپنی نیند کو ڈسٹرب کر کے قیام اللیل کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یار جس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم جب روزے رکھ رہے ہیں تو جس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں اسے بھی تو پتہ چلے کہ ہم آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پھر فرمایا تھا کہ اے حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ میں تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب کوئی دو بندے کہیں موجود ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں، جب کوئی چار بندے موجود کہیں ہوتے ہیں تو وہاں پانچواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ کیسے موجود ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس آیت کو سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے تسلسل میں بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ جو ہے جب بندہ قربانی دیتا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے وہ کہاں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے حلال کر دیا رمضان المبارک کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات، اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، اور تم اس کے اللہ نے جانچ لیا تھا کہ تم اپنے جی میں گلٹ محسوس کر رہے تھے، خلش محسوس کر رہے تھے، خیانت محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، پس اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اسی آیت کی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4508 جس میں یہ بیان کیا گیا صحابہ کرام کے دو گروہ تھے، جس میں ایک گروہ جو تھا وہ روزوں میں صبح کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں جو ہے وہ گناہ محسوس کرتا تھا اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کرتا تھا، اور رات کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دن کے وقت تو
اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں رکھتے تھے، لیکن رات کو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے دل میں خلش محسوس کرتے تھے، گلٹ محسوس کرتے تھے، یار ابھی تک کوئی واضح حکم تو آیا نہیں، کہیں تو ہم غلط تو نہیں کر رہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ تمہارے لیے حلال کر دیا رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، اور کھاتے رہو سحری کے وقت تک، یہاں تک کہ جو سفید دھاگا ہے، جو سفید ڈوری ہے، وہ رات کے سفید دھاگے اور ڈوری سے ممتاز ہو جائے۔ یعنی کہ جب آپ فجر کے وقت یا فجر سے تھوڑا سا پہلے مشرق کی جانب تھوڑا سا بلندی پہ کھڑا ہو کر دیکھیں تو آپ کو کالے دھاگے یا کالا ڈورا یا اندھیرا دکھائی دے گا، اور جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہونے لگے گا تو آپ کو ہلکی ہلکی سی سفیدی ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ تو پھر جیسے ہی وہ ہلکی ہلکی سفیدی نظر آنے لگے تو پھر آپ نے جو ہے وہ سحری کو ختم کر دینا ہے، سحری کو بند کر دینا ہے۔ اور آج کل جو آپ دیکھ لیں تو اینڈرائڈ ایپ موجود ہیں، آج کل تو ویسے ٹائم جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے۔ تو یہ جو کالے ڈورے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہے کالا اندھیرا یا کالا دھاگا۔ تو اسی حوالے سے بھی حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے، جو کہ حدیث نمبر 4509 ہے، جس میں عدی بن حاتم صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اپنے تکیے کے نیچے میں نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ دیا، اور جیسے ہی فجر کے وقت ان دونوں دھاگوں کو میں شناخت کر لیتا تھا تو پھر میں سحری کو بند کر دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا جس میں آسمانی ڈورے جو ہیں وہ سما سکیں۔ یہ آپ کے دھاگے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آسمانی ڈورے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صحابی کا اجماع ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات تک روزے کو مکمل کرو اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کرو جب آپ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن جب حالات سازگار ہوں۔ آج کل بہتر یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، لیکن اگر مسجد میں سیکیورٹی کا انتظام ہو تو پھر وہ کر بھی سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں ہی اعتکاف کا انتظام کرے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کے قریب بھی مت بھٹکو، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی ہدایات اور گائیڈنس ہم تمام مسلمانوں کو دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی احادیث میں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کیا بیان ہوا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں روزوں کے حوالے سے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس چیز کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر مس ہو تو یہ جو اسلام کی عمارت ہے یہ قائم نہیں رہ سکتی، یہ گر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے، گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک بھی ٹائر پنکچر ہو جائے یا ایک ٹائر علیحدہ ہو جائے تو آپ گاڑی نہیں چل سکے۔ اس طرح آپ کی اسلام کی بنیاد اور آپ کی ایمان کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے، اور آپ کی یہ 5 بنیادیں ہوں گی تو آپ کی ایمان کی اور اسلام کی جو عمارت ہے وہ کھڑی رہے گی، نہیں تو پھر وہ عمارت گر جائے گی۔ آگے جی المستدرک حاکم میں بھی ہے حدیث، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں روزے دار کی شفاعت کریں گے، اور روزہ کہے گا کہ اے میرے رب
میں نے اسے روزے کی وجہ سے دن بھر کھانا کھانے سے اور نفسانی خواہشات سے قابو میں رکھا، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری آپ شفاعت قبول کریں اور اس کو بخش دیں۔ اور اس طرح قرآن مجید بھی فرمائے گا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، راتوں کو یہ جاگ کر قیام اللیل کرتا رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے آپ بخش دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر کے اسے بخش دیں گے۔ آگے جی ایک اور حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 927، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اس شخص کی بھی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، کہ جو شخص جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے پائے اور وہ روزے رکھ کر عبادات کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے تو اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح کی حدیث جو آپ کو المستدرک حاکم میں ملے گی، جس کا نمبر ہے جی 7256، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں ممبر پر چڑھا اور جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر معمولی کام کرتے دیکھا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ نمبر 1 اس نے فرمایا تھا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اور میں نے کہا تھا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے تو اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اس طرح پھر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے جو رمضان المبارک کے روزے کو پائے اور وہ روزے رکھ کر جنت نہ کما سکے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اسی طرح ایک جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2249، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب روزہ رکھا ہو اور افطار کے وقت وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس طرح صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1999، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی اور اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1957، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور یہ خاص دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، اور یہ جو روزہ دار ہے اس الریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کے ٹوٹل جو دروازے ہیں وہ 8 ہیں۔ اس طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2053، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری فرما دے گا۔ اس طرح جامع ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے، حدیث نمبر ہے وہ 1992، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے اور یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اس کو بھی اس کی مثل ہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی اور ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے جی 2047، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے
اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس طرح جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس طرح مشکات میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2014، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، ان میں سوائے جاگنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ قیام اللیل میں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو امام صاحب ہے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ امام صاحب کیسے اور کب رکوع میں جاتے ہیں۔ یعنی کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی امام صاحب کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو معذرت کے ساتھ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1958، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس طرح جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اسی طرح جس نے شب قدر کا بھی جو ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قیام کیا تو اس کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے اور بڑے جو گناہ ہیں وہ آپ کی صحیح توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1956، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1960 اور 1961، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رات منادی ہوتی ہے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ، یعنی کہ نیک اعمال کر، نیکیاں کر، اپنی مغفرت کے لیے دعا کر، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جا اس مبارک مہینے میں۔ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1959، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل جو ہے وہ 10 سے 700 گنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے روزہ، اور دوسری خوشی وہ ہے جب وہ مجھ سے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے گا، اور روزہ دار کی منہ کی بو جو ہوتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہوتا ہے، جب روزہ ہو تو فحش گوئی سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہو یار میں روزے میں ہوں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے آپ اسے کہو میں روزے میں ہوں، اللہ سے ڈرو، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح سنن نسائی میں بھی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1962، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور جنت کے دروازے ان روزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے،
اور اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، اور جو اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا تو وہ گویا ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1753، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت کی گئی دعا جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس طرح مسند احمد میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5331، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کے لیے روزے رکھے تو گویا اس نے بھی شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا تو گویا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ کچھ احادیث تھی جو میں نے اپنے معزز ناظرین کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے بتائی ہیں کہ، اور اس طرح سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 سے لے کر 187 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی افضلیت اور اس کی جو ڈائریکشن اور گائیڈنس جو امت مسلمہ کو دی ہے اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اسپیسیفکلی طور پر 183 سے لے کر آیات نمبر 187 تک فرمایا ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی رمضان المبارک کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نیک خلوص کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان رمضان المبارک کے مہینوں میں اور باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔